سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ صدر مملکت کا قطر کے سابق امیر کے انتقال پر اظہار تعزیت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، مرحوم کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ثانی عظیم رہنما اور مدبر سیاستدان تھے، جنہوں نے قطر کو جدید، خوشحال اور عالمی سطح پر باوقار ریاست بنایا۔ مرحوم کی عوامی فلاح، علاقائی امن، ترقی اور بین الاقوامی تعاون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سیکورٹی فورسز کی فتنات الخوارج کے خلاف علاقے میں ہوائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان کی تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 7 خوارج جہنم واصل۔ سیکورٹی حکام کے مطابق کارروائی سرنگ تنگی میں کی گئی۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 109 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد، M4 رائفل، SMGs، راکٹ لانچر اور دیگر شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آپریشن شعبان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو تحسین۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، پاک فوج، ایف سی اور پولیس کی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کی عکاس ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کا تیسرا مرحلہ مکمل کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بتایا گیا کہ حملوں میں ایران کی میزائل ڈرون سائٹس، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی افواج نے اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج نے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق جنوبی شہر چابہار کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جبکہ خلیج فارس کے جزیرہ کشم، بوشہر اور اسلویا میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی ایک تجارتی بحری جہاز پر مبینہ ایرانی حملے کے بعد کی گئی۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کو نقصان پہنچا، آگ بھڑک اٹھی، جبکہ عملے کا ایک رکن لاپتہ ہو گیا۔ امریکی حکام کے مطابق تازہ کارروائیاں امریکی صدر کی ہدایات پر کی جا رہی ہیں۔ 8 اور 9 جولائی کو امریکہ نے ایران کے 6 شہروں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 17 افراد جاں بحق اور 115 زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اموات اہم مقامات پر امریکی فضائی اور میزائل بمباری کے باعث ہوئی۔ ادھر ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق خوزستان میں پاسداری انقلاب کے متعدد اہلکار بھی جاں بحق ہوئے۔ بندرگاہ سے ملحقہ شہر سیریک میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع۔ سیریک اور کشم جزائر پورٹ تنصیبات کو امریکی حملوں سے شدید نقصان پہنچا۔ امریکی حملوں میں ساحلی ریڈارز، فضائی دفاعی نظام اور اینٹی شپ تنصیبات تباہ ہوئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہرمزگان اور گلستان میں پلوں سمیت اہم مواصلاتی نظام تباہ ہوئے۔ عمان کا ایرانی ڈرون حملوں پر شدید احتجاج۔ عمان کی وزارت خارجہ کا ایرانی ڈرون حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق احتجاج، دکم اور منستم پر ہونے والے ڈرون حملوں پر ریکارڈ کرایا گیا۔ کہا، ایران ریاستوں کی خود مختاری، اچھے ہمسایہ تعلقات کی پاسداری کرے۔ امریکہ ایران کشیدگی، قطر نے تمام بحری سرگرمیاں معطل کر دیں۔ اگلے حکم نامے تک ہر قسم کی بحری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ نے مراسلات جاری کر دیا۔ قطری حکومت نے بحری جہازوں کے مالکان کو تمام سرگرمیاں روکنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام کشتیوں، جیٹ سکائی اور ماہی گیر جہازوں پر ہوگا۔ فیصلہ عوامی تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ بین الاقوامی بحری جہاز قطری پابندیوں سے آزاد رہیں گے۔ قطری حکام کے مطابق سیکورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ کی خلاف ورزی جاری رہی تو اسلام آباد مفاہمت کے پابند نہیں رہیں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں واضح کر دیا۔ ایرانی مندوب نے کہا، پاکستانی ثالثی سے طے پانے والی اسلام آباد مفاہمت امریکہ کے عمل سے مشروط ہے۔ امریکہ نے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے بڑے پیمانے پر حملے کر کے معاہدے کا پاس نہیں رکھا۔ امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو ایران مفاہمت پر عمل جاری رکھے گا۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے مابین ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے فریقین پر زور دیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کے راستے پر عمل کریں۔ تنازعات کے حل اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کا خطے میں حالیہ واقعات کے باعث بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کا افریقین سے صبر و تحمل اور تناؤ میں کمی کا مطالبہ۔ اسلام آباد MOU پر عمل درآمد کی اپیل کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں رونما ہونے والے واقعات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان خطے کے تمام برادر ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ آزاد، منصفانہ، شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے تمام انتظامی اور سیکیورٹی تیاریاں مکمل ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انتخابات کے شیڈول میں کسی بھی تبدیلی یا تاخیر کا کوئی امکان نہیں۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر حکومت اور DIG پولیس مسعود کاشفی کی پریس کانفرنس۔ چودھری گفتار حسین نے کہا، کالا دم JC کا خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا قابل مذمت ہے۔ خواتین اور بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف شاہراہوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ کالا دم کمیٹی نے 14 جولائی کے احتجاج میں طلبہ و طالبات کو اسکول، کالج یونیفارم میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت نے کہا، قانون کی عمل درآمد یقینی بنانا اور معصوم شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام ذمہ داری کالا دم کمیٹی پر عائد ہوگی۔ DIG مسعود کاشفی نے کہا، ریاست کا امن، استحکام اور قانون کی بالادستی ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن تشخص کو نقصان پہنچانے والی گمراہ کن مہمات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور ریاستی ادارے ہر قیمت پر پرامن قانون کی حکمرانی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح کے لیے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان نمی OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کر رہا ہے، جو ایک اعزاز ہے۔ کانفرنس میں 57 رکن ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ مختلف تکنیکی ورکنگ گروپس بھی کانفرنس کا حصہ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کی پریس کانفرنس۔ مرکزی وزارتی اجلاس کل ہوگا، جس میں مبصرین اور وزارتی وفود شریک ہوں گے۔ خواتین کے کردار اور ترقی کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ خواتین کو درپیش چیلنجز پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ہمت و حوصلہ کریں تو امید کی روشنی، یقین کا تمتماتا سورج بن جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امید کے عالمی دن پر پیغام کہا، امید ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، مسلم لیگ نون عوام کی امید بن چکی ہے۔ پاکستانی قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے پنجاب کے عوام کو اب صحت کی سہولتیں ملیں گی، پنجاب میں ہر بے گھر کا اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا، ہر کسان لہلہاتی فصلیں دیکھ کر خوش اور خوشحال ہوگا۔